الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبح کے وقت صحابہ رضی اللہ اجمعین کے سامنے فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا. اور جو فتنے ہیں، فتنہ اس سے مراد عربی زبان میں آزمائش ہوتی ہے. آزمائش، پرکھنا. اللہ تعالی بندوں کو کس طرح ان کی نجی زندگی میں، کس طرح ان کی اجتماعی زندگی میں ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جانچیں گے. یہ جانچنا جو ہے اسی کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فتنوں میں ڈالیں گے آدمی کو. قرآن نے ایک جگہ پر کہا ہے الف لام میم احسب الناس ان یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ وہ ایمان والے ہیں اور وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور اللہ ان کو چھوڑ دے گا، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. لا یفتنون میں بھی جو لفظ استعمال قرآن نے کیا ہے وہ فتنے ہی کا لفظ ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو قرب قیامت میں ایمان والوں کے ساتھ جو آزمائشیں آئیں گی، ان آزمائشوں میں ایک بڑی آزمائش جس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں ہوا جس نے اپنی قوم کو اس آزمائش سے ڈرایا نہ ہو، اس فتنے سے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ڈرایا نہ ہو. ما من نبی الا وقد انذر قومہ من دجال، کوئی قوم ایسی نہیں گزری مگر ان کے نبی نے ان کو ایک بہت ہی اہم فتنے یعنی دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے. تو صحابی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کے سامنے دجال کے فتنے کے بارے میں ایسی باتیں بتائی. فرفع وخفض، یہ لفظ ہے جس کے معنی ہے کہ اس کی آزمائش کی جو بڑی باتیں تھیں وہ بھی بتائی، اور جو چھوٹی باریک باتیں تھیں وہ بھی بتائی. اس کی طرف سے پیش آنے والا ہر حال، چھوٹا تھا اسے بھی بیان کیا، بڑے سے بڑا حال تھا اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اور حضور نے ایسا منظر پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا منظر پیش کیا کہ ہم لوگ یہ سمجھنے لگے کہ دجال کہیں مدینے ہی میں کسی درخت، کسی کھجور کے باغ میں چھپا ہوا ہے اور بس نکلے گا. بعضی مرتبہ آدمی کو حالات جو ہے وہ ایسے سر پر آ جاتے ہیں، آدمی سمجھتا بس آج مرا، آج حال آیا، آج پریشانی آئی، آج مصیبت ٹوٹی، آج جو ہے مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. لیکن وہ محسوس ہوتے ہیں اس کو، لیکن وہ چیز دور ہوتی ہے، اس سے بہت زیادہ دور ہوتی ہے، لیکن اسے ایسا لگتا ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ حتیٰ ظننا انہ فی نخل، کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ وہ قریب ہی کسی کھجور کے تنوں میں کے پیچھے کسی باغ میں کسی چھپنے کی جگہ میں چھپا ہوا ہے اور ان قریب نکلے گا.
پھر راوی کہتے ہیں کہ ہم شام میں جب حضور کی مجلس میں پہنچے تو بھی ہمارے چہروں پر اس بات کا اثر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں تمہارے چہروں پر اداسی ہے, فکر ہے, غم ہے؟ آپ نے تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے دجال کا ایسا تذکرہ فرمایا کہ ہم سب لوگ اتنا ڈر گئے معلوم ہوتا ہے بس وہ کہیں جھاڑیوں میں, درختوں میں اور کہیں چھپنے کی جگہ میں قریب ہی میں, مدینہ ہی میں موجود ہے, اور ان قریب وہ نکلے گا اور ہم آزمائے جائیں گے. میرے بزرگوں اور بھائیوں, دجال کا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ آگے اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اس دجال کے فتنے کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کی روح کیا ہے؟ اس کی بنیاد اور اس کی جان کیا ہے؟ کہ اس کی بنیاد اور اس کی جان یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ایمان سے ہٹائے گا, دنیا دے گا, ایمان لے گا. دنیا دے گا اور ایمان چھین لے گا. یہ دجال کے فتنے کی اور دجال کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کا خلاصہ ہے کہ وہ ہمیں دنیا دے گا اور ہم سے اپنا ایمان, ہمارا ایمان چھین لے گا. وہ یہ کہے گا کہ میں خدا ہوں, میں اللہ ہوں. اگر کوئی آدمی دنیا میں آ کر آپ سے یوں کہے کہ میں اللہ میاں ہوں, بولو کیا چاہیے تم کو؟ اللہ سے مانگتے ہو نا, تم نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہو, کیا چاہیے تمہیں؟ صاحب دکان چاہیے, لو دے دی دکان. باغ چاہیے, لو دے دیا باغ. بیوی مر گئی ہے, وہ واپس چاہیے, لو دے دی. ماں باپ مر گئے ہیں, واپس چاہیے, لو دے دیے. اولاد مر چکی ہے, وہ واپس چاہیے, لو دے دیے. تو وہ دنیا دے گا, جو مانگو گے, جو مانگے گا انسان وہ دے گا. مرے ہوئے ماں باپ کو, بیوی کو, اولاد کو, رشتہ داروں کو, جن کو چاہو زندہ کروا کے واپس زندگی دلوا دو. تو کیا کریں گے انسان کیا کرے گا؟ سوچو تھوڑی دیر کے لیے, اس پر غور کرو کہ اگر مجھے میری چاہتیں مل جائیں تو ہم تو جو ہے پتھروں کو, بتوں کو, قبروں کو, درخت کے تنوں کو, ہے نا, جس کو چاہو اس کو خدا کہلوا لو, جس کو چاہو اس کو کیا کر لو؟ خدا کہلوا لو, اللہ کہلوا لو, رکوع کروا لو, سجدہ کروا لو, بندگی اور پرستش کروا لو. ایک سخت وقت ایمان والوں پر آنے والا ہے. ایک سخت ترین وقت جو ہے وہ ایمان والوں پر آنے والا ہے جب دجال اس دنیا میں آئے گا. اور ویسا ہی سخت ترین وقت انسانوں پر دجال کے بغیر بھی آتا رہتا ہے. وہ چھوٹی آزمائش ہے, وہ جو آزمائش جس میں ہم مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی آزمائشیں ہیں, اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں ہیں. جب ہم ان دونوں چیزوں کا توازن کرتے ہیں, دنیا کا اور دین کا جب توازن ہوتا ہے, دنیا آنے دو, دین کوئی بات نہیں, کفر میں نہیں جاتا, لیکن نماز چھوڑ دو, روزہ چھڑوا لو, ہے نا, زکوٰۃ ہڑپ کروا لو, ہے نا, جھوٹ بلوا لو, دھوکہ دینے والا بنا دو, ہے نا, غبن کرنے کے لیے آمادہ کر لو, ناحق قتل کرنے پر کسی کو آمادہ کر دو کہ دنیا ملے گی, گناہ کر لو. دنیا ملے گی, کیا کر لو؟ گناہ کر لو. ہماری مان لو, ہم تمہیں دنیا دیں گے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تسلی کے لیے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر میں رہا، جب وہ آئے گا تب میں رہا تو تمہیں کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی، میں سب نپٹ لوں گا۔ اگر میں رہا اور وہ آیا تو میں سارا بحث و مباحثہ جو ہے اس سے کر لوں گا اور میں تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا، اور اگر میں نہ رہا اور وہ آیا تو ہر آدمی اپنا مباحثہ اس سے کرے گا۔ ہر آدمی کو اپنے طور پر اس سے نپٹنا ہے، ہر آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اپنے طور پر اس سے نپٹنا ہے۔ لیکن دل میں جب یہ جذبہ ہوگا کہ مجھے ایمان بچانا ہے، مجھے ایمان بچانا ہے، مجھے آخرت سنوارنی ہے نا، مجھے ایمان بچانا ہے، مجھے آخرت سنوارنی ہے، مجھے اللہ کے حضور جانا ہے، تو پھر اللہ تعالی واللہ خلیفتی، اللہ تعالیٰ میرے نائب بن جائیں گے اور ان بندوں کی جواب دینے میں، عمل کرنے میں اور استقامت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ اگر کوئی کہے کہ جی میں خدا ہوں اور جو چاہو آپ کو مل جائے، تو اس آدمی کو دلیل سے رد کرنے کا کیا ہے؟ کہ دلیل سے کہ بھئی تم خدا نہیں ہو سکتے، تم اللہ میاں نہیں ہو سکتے، اس کو رد کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 باتیں فرمائی۔ کیا فرمایا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے دنیا میں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایمان والا اپنے رب کا، اپنے خالق اور مالک کا دیدار کرے گا۔ کب؟ روز قیامت، جنت میں دیدار کرے گا۔ دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں کوئی آدمی اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، دنیا میں اللہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی فزیکل، کہ آمنے سامنے بیٹھ کر مل رہے ہوں، ایسی ملاقات دنیا میں کسی انسان کی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر جب دجال یہ کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں تمہارا خالق اور مالک ہوں، میں اس سارے جہاں کا پیدا کرنے والا ہوں، انسانوں کو موت دیتا ہوں، زندگی دیتا ہوں، بارش برساتا ہوں، روزی دیتا ہوں، زمین سے غلہ اگاتا ہوں، زمین کے اندر جو خزانے موجود ہیں وہ باہر نکالتا ہوں، جو اللہ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے انہیں اس کو یہ صفت دے دے گا۔ تو ایمان والا اس سے کیا کہے گا؟ تو اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کا دیدار ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بندہ کوئی ایمان والا ہو یا غیر ایمان والا ہو، کوئی سا بھی انسان ہو، کسی بھی زبان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اللہ کو دنیا میں دیکھ نہیں سکتا۔ تو 2 سوال یہاں صحابہ کے ہیں، وہ دونوں سوال میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب وہ آزمائش لے کر آئے گا تو سب سے پہلا سوال صحابہ نے یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ آنے والا ہے اور اس کی طرف سے اتنی خطرناک آزمائش آئے گی ہم پر، تو ہمیں یہ بتائیے کہ وہ کتنے دن دنیا میں ٹھہرے گا، اس کی آزمائش ہم پر کتنے دن ہوگی۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی آزمائشیں انسانوں پر آتی ہیں وہ ایک فیز کے لیے آتی ہیں، ایک وقت کے لیے آتی ہیں، ہمیشہ کے لیے کوئی مصیبت دنیا میں انسان پر نہیں آتی ہے، ایک فیز ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت کے لیے وہ مصیبت آتی ہے، اور آدمی اس وقت میں جو کرنا چاہیے وہ کر لیتا ہے تو اس مصیبت سے باہر نکل جاتا ہے نا۔ بھائی دھندا کاروبار نہیں ہے تو انسانوں نے کیا سمجھا
کہ اب خرچ کیا کر دو؟ بولو بھئی کاروبار نہیں ہے، آمدنی ختم ہو گئی ہے، آمدنی کم ہو گئی ہے نا، تو اب کیا کرو؟ خرچے کم کرو، شادی بیاہوں میں پیسہ مت اڑاؤ، ہے نا، لذیذ کھانے جو پہلے کھایا کرتے تھے وہ مت کھاؤ، بہت قیمتی کپڑے جو پہلے پہنا کرتے تھے وہ اب مت پہنو، تاکہ اس فیز سے ہم کیا ہو جائیں؟ نکل جائیں۔ اور اگر اس سے سبق نہ لیا آدمی نے تو سبق نہ لیا تو پھر وہ اس آزمائش میں فیل ہو جائے گا اور پھر اسے برا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، بہت زیادہ ایڈورس سچویشن جو ہے وہ اسے فیس کرنی پڑے گی۔ اگر وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتا اور اس وقت کے اعتبار سے اپنا گزر بسر کرتا تو تکلیف تو ہوتی، لیکن تھوڑی سی تکلیف سے اس کا وقت گزر جاتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 یوماً، 40 دن رہے گا وہ دنیا میں۔ کتنے دن رہے گا؟ جسٹ 40 days۔ اس 40 دن میں ساری دنیا کو ہلا کے جو ہے بالکل سارے لوگوں کو کرپٹ کر دے گا اور لوگوں کا ایمان برباد کر دے گا، اور سارا جسے کہتے ہیں نا کہ امیر غریب ہو جائے گا، غریب امیر بن جائے گا، جو اس کی مانے گا وہ سب کے سب بادشاہ بن جائیں گے، اور جو اس کی نہیں مانیں گے وہ سب بھیک مانگتے ہو جائیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا 40 دن ٹھہرے گا، یوم کسنۃ، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اس کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، ویوم کشہر، اور دوسرا دن جو ہے 1 مہینے کے برابر ہوگا، ویوم کجمعۃ، اور تیسرا دن جو ہوگا وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا۔ تو کتنے ہو گئے؟ 365، 395 اور 402، اب بچے دن 37، تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 439 دن دنیا میں رہے گا ہمارے دنوں کے اعتبار سے، ٹوٹل گن لیا میں نے، تو کتنے دن ہو گئے؟ 439 دن، 1 سال اور تقریباً 2.5 مہینے وہ اس دنیا میں رہے گا، اور کیا ہوگا؟ وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ خیر ایک سوال یہ، دوسرا سوال اس کی بات بعد میں کریں گے۔ دوسرا سوال صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ نمازوں کا کیا ہوگا؟ 1 سال کا دن ہوگا تو نماز کا کیا ہوگا؟ ہمارے سوالات کیا ہو سکتے تھے؟ ہم سمپلی یہ پوچھتے کہ صاحب اگر وہ آنے والا ہے اور اس کی طرف سے آزمائش ہے تو ہم اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ اگر ہندوستان میں آنے والا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اسٹیٹس میں چلے جائیں گے۔ جو سوچ ہے انسانوں کی، ہے نا، کہ یہاں کوئی مصیبت آنے والی ہے تو آدمی کیا سوچتا ہے؟ چلو 3 تانبڑا اٹھا کے کسی اور ملک میں چلے جاؤ کہ وہاں کوئی آزمائش نہیں آئے گی ہمارے اوپر۔ صحابہ نے ایک سوال کیا، وہ کتنا ٹھہرے گا، اور دوسرا سوال کیا کیا؟ اگر وہ اس کا 1 دن 1 سال کے برابر ہوگا تو حضور نمازیں کیسے پڑھیں گے ہم؟ کاروبار کیسے ہوگا؟ دکان کیسے کھولیں گے؟ ہے نا، گھر کیسے چلے گا؟ بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ کارخانے کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں پوچھا۔ صحابہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نمازیں پڑھنا گھنٹوں کا اندازہ لگا کے۔ کیا کرنا؟ 1 سال کا دن ہوگا، 1 سال کا دن ہوگا، 6 مہینے یا 7 مہینے یا 8 مہینے تک دن رہے گا، اور 6 سے 4 مہینے کے درمیان کی رات رہے گی۔ تم کیا کرنا؟ 1 نماز تم نے فجر کی پڑھی، اس کے 6 گھنٹے بعد دوپہر ہی ہوگی، ظہر پڑھ لینا، پھر 3 گھنٹے بعد دن ہی ہوگا اور کیا کر لینا؟ عصر پڑھ لینا، پھر دن ہی ہوگا اور 1.5-2 گھنٹے بعد تم کیا کرنا؟ مغرب پڑھ لینا، پھر دن ہی ہوگا اور 1.5-2 گھنٹے بعد کیا کرنا؟ عشاء پڑھ لینا، اور پھر دن ہی ہوگا
اور 8 گھنٹے بعد واپس سے فجر کی نماز پڑھ لینا۔ ایسے اوقات کا تعین کر کے گھنٹوں گھنٹوں پر نماز پڑھتے رہنا۔ دن ایک ہوگا لیکن نماز فجر کی 365 ہوں گی، ہے نا، نماز ظہر کی 365 ہوں گی، نماز عصر کی 365 365 365۔ ایک دن میں ایمان والا جو ہے وہ ساری سال بھر کی نمازیں پڑھے گا، پورے سال کی نمازیں پڑھے گا۔ تو صحابہ نماز کے لیے پوچھ رہے ہیں، صحابہ اس کے وقت کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کتنا ٹھہرے گا، ہے نا، اور اس کے دنوں کا جو حال ہے، آپ نے فرمایا 1 سال کے برابر ایک دن ہوگا، تو کہا نماز کیسے پڑھیں گے؟ اس سوال کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی کو کہے گا کہ مجھے مان لو، مجھے مان لو، تو وہ لوگ انکار کر دیں گے۔ ایک قوم کے پاس جائے گا، ایک بستی میں جائے گا اور ان بستی والوں کو کہے گا کہ میں اللہ ہوں، میں خدا ہوں اور مجھے مان لو، میری عبادت کرو، میری پرستش کرو اور مجھے اللہ مان لو، میں ہی اللہ ہوں۔ وہ لوگ انکار کر دیں گے، جاؤ جاؤ۔ تو جب وہ جائے گا تو لوگوں کے مویشی، ان کے پیسے، ان کا مال، وہ سب اس کے پیچھے ہو لے گا اور انسانوں کے ہاتھ خالی ہو جائیں گے، پیسے ختم۔ خالی انکار کرنا یہ نہیں ہے، انکار کرنے والے پر حال آئے گا، منع کرنے والے پر حال آئے گا۔ اس کی مویشی چلے جائیں گے، ہے نا، اس کا پیسہ اس کے ہاتھ سے چلا جائے گا، اس کی دکان اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہے نا، اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ روپیہ، پیسہ، کھانا، کھیت، زمین، کھلیان، سونا، چاندی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فَتَتْبَعُهُ أَمْوَالُهُمْ، اس کے مال، ان لوگوں کے مال وہ اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ پھر وہ ایک بستی میں جائے گا اور اس بستی میں جا کر ان لوگوں کو کہے گا کہ تم مجھے اللہ مان لو اور خدا کہہ لو، وہ خدا مان لیں گے۔ پھر وہ ان سے کہے گا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو، زمین غلہ اگائے کا، وہ زمین سے کہے گا کہ اپنا غلہ اگا، زمین غلہ اگانا شروع کر دے گی۔ وہ زمین سے کہے گا کہ اپنے اندر کے خزانے اگلو، تو زمین اپنے اندر سے جو خزانے زمین کے اندر اللہ نے قدرتی چیزیں رکھی ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، پانی ہے، پٹرول ہے، جو بھی معدنیات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں باہر آ جائیں گی اور وہ دنیا کو اور اپنے ماننے والوں کو دنیا اور دولت جو ہے وہ بانٹنا شروع کر دے گا، بانٹتا رہے گا، اور اسی طرح سے دنیا میں فساد پھیلاتے ہوئے وہ تیزی سے ساری دنیا میں گھوم جائے گا، تیزی سے ساری دنیا میں گھوم جائے گا۔ حضور صحابہ نے یہ بھی پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ اس کے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے سفر کی رفتار کغیث استدبرتہ الریح، ایسی اس بارش کی طرح ہوگی جسے آندھی بہا لے جاتی ہے۔ اس بارش کی طرح سے اس کی رفتار ہوگی کہ جس بارش بھی آ رہی ہے اور آندھی بھی چل رہی ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں، فٹافٹ بارش جو ہے، بادل جو ہے چلتے رہتے ہیں، اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں اور دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں چند گھنٹوں میں بارش جو ہے وہ یہاں سے چل کر 100 مائل جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔ اتنی تیز رفتاری کے ساتھ وہ دنیا میں سفر کرے گا، اور کسی جگہ، کوئی جگہ جہاں انسان بستے ہیں اس سے چھوٹے گی نہیں، اس لیے کہ آزمائش سب کے لیے ہے، اور بالخصوص ایمان والوں کے لیے ہے۔ جو مشرک ہیں، کافر ہیں، جو پہلے سے ہی جس سے اپنی من مرضی کے خداؤں کی عبادت اور پوجا اور پرستش کر رہے ہیں، ان کے لیے تو مزہ ہے، ان کے لیے تو مزہ ہے۔ اصل آزمائش کس کے لیے ہے؟ ایمان والے کے لیے ہے، کہ جو بہک گیا اسے دنیا ملے گی، ایمان گیا آخرت گئی، ہمیشہ کی جہنم اور ناکامی ملے گی، اور جو جم گیا، جس نے استقامت پا لی، ایسا نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یوں ہی چھوڑ دیں گے،
یہ بھی نہ سوچے آدمی کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے، نہیں، جمنے والوں کی اللہ مدد کریں گے، جمنے والوں کی اللہ کیا کریں گے؟ مدد کریں گے۔ اور اس مدد کے لیے اللہ تعالیٰ دو مرد مجاہد اللہ تعالیٰ دنیا میں اتاریں گے، ایک حضرت مہدی اور ایک حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ دو لوگ ان انسانوں کی، ان ایمان والوں کی مدد اور ان کے تعاون کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجے جائیں گے، لیکن تعاون اس کا ہوگا جو ایمان پر جمے گا، حالات کو برداشت کرے گا، تھوڑی سی بھوک اور پیاس ایمان اور آخرت کے خاطر، اپنی جنت کے خاطر، اپنی اللہ کی رضا کے خاطر جو ہے برداشت کرے گا، اللہ ان کی مدد فرمائیں گے اور انہیں استقامت دیں گے اور ان کے حالات کو واپس سے اللہ تعالیٰ اچھا کریں گے۔ تو موٹا موٹی جو سبق ہے، آگے اور بھی مضامین ہیں، اس بڑی لمبی حدیث ہے، لیکن موٹا موٹی اس کا جو سبق ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ آزمائش آئے گی اور اگر آدمی ناکام ہو گیا تو دنیا خوب ملے گی، ایمان ضائع ہو جائے گا اور آخرت برباد ہو جائے گی، اور اگر استقامت اختیار کر لی، جم گیا، تھوڑی سی تکلیف برداشت کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے اور بعد میں سارے خزانے، نعمتیں، برکتیں، سلامتیاں واپس سے اللہ تعالیٰ اپنے ماننے والوں کو، نیک بندوں کو، ایمان والوں کو، استقامت والوں کو عطا فرمائیں گے۔ اس لیے کہ مقصد اللہ کا کیا ہے؟ آزمانا مقصد ہے۔ مقصد کیا ہے اللہ کا؟ آزمانا مقصد ہے۔ اب یہ جو آزمودہ قوم بچے گی نا، آزمودہ ایمان والے بچیں گے، ان آزمودہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ اس زمانے کی دنیا میں کام لے گا۔ یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم سب عبداللہ عبد الرحمن ہیں دنیا میں، لیکن ہم آزمائے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم بغیر آزمائے ہوئے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ بغیر آزمائے ہوئے لشکر کے لشکری ہیں، ہے نا؟ حال آئے گا تو پتہ نہیں، پیٹھ پھیر کے اپنی جان بچا کر باہر نکل جائیں گے۔ ہمیں نہیں آگے جانا، ہمیں اپنی جان پیاری ہے، ہمیں اپنا مال پیارا ہے، ہمیں اپنی فیملی پیاری ہے، ہمیں اپنا کاروبار پیارا ہے، ہمیں اپنی دکان پیاری ہے نا؟ ہم دین کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے لیے اپنی جان مال قربان نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے۔ اور یہ آزمائش کا مرحلہ انسان کے ساتھ اس کی زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آزمائش کے تمام مراحل سے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ابھی کے ہوں یا دجالی فتنے ہوں، اللہ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس آزمائش میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ بات ختم کرتا ہوں، اسی میں درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، یہ فرمایا ہے کہ جب ایسی آزمائش آئے تم پر ایسی آزمائش آئے تو سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں اور سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھ لیا کرو۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں اور سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیا کرو۔ جب بھی آزمائش آئے، جمعہ تو اس کے لیے مخصوص ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے گا وہ آج سے لے کر اگلے جمعہ تک سارے فتنوں سے کیا ہو جائے گا؟ سارے ایمانی فتنوں سے بچ جائے گا۔ اس کے علاوہ بھی زندگی میں جب کوئی آزمائش کا مرحلہ آئے تو کیا کرے آدمی؟ فوراً، لمبا وظیفہ نہیں ہے، 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں اخیر کی سورہ کہف کی بیٹھ کر پڑھ لے اور اللہ سے جو ہے استقامت اور استحکام